بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک چور کا بہت ہی زبردست حیرت انگیز واقعہ۔ اس چور نے اپنے پیر سے شرطیں منوائیں تبھی آپ کا مرید ہوا۔ اس ویڈیو میں بتائیں کہ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مسند تدریس پر جلوہ افروز تھے۔ مخلوق خدا کا ایک جمع غفیر تھا جو آپ کے مواعظ حسنہ کو سننے کے لیے دور دور سے حاضر ہوئے تھے۔ سرکار غوث پاک اپنے مریدین کے مسائل سن کر ان کے جوابات عطا فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ شکل و صورت میں اور حلیہ سے وہ کوئی معمولی انسان نظر آ رہا تھا۔ اس نے سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شورا سن رکھا تھا اور اس لیے وہ آپ کی صحبت سے بے فیض سے مالا مال ہونے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا درس ختم کیا تو اس شخص کی طرف منہ کر کے پوچھا، اے شخص، تم کیوں آئے ہو؟ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کون سا ایسا کام درپیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اتنی دور کا سفر کر کے آئے ہو؟ وہ شخص یوں عرض گزار ہوا، یا حضرت، میں بہت سے سفر کر کے آیا ہوں۔ میرے دل میں ایک تمنا ہے، حضرت سنیے، کہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں۔ اس دنیا میں میرا کوئی مرشد نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی کامل شخص کا مرید ہو کر دارین کی سعادتیں حاصل کر لوں۔ اب بات سنیے گا کہ بات حضور غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی عقیدت اور عدادت سے بہت متاثر ہوئے فرمانے لگے، تم میرے قریب آؤ، میری بیعت کے لیے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ اب میرے فیض کرم سے، میرے فیض سے تمہارا جو حصہ ہے وہ تمہیں ابھی مل جائے گا۔ اب شخص نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک ایسی بات کہہ دی جسے سن کر حاضرین مجلس تمام ہی حیران ہو گئے۔ اجنبی شخص کہنے لگا کہ حضور، میں بیعت تو ہو جاؤں گا، آپ جو حکم دیں گے میں اسے بھی بجا کر لاؤں گا۔ سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی یہ حالت دیکھی، وہ آپ سے سوال کرنے میں شرم اور جھجک محسوس کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، اے اجنبی شخص، تم کیوں شرما رہے ہو؟ تم کو کیا ہچکٹاہٹ ہے؟ شکار اور میرے سامنے کھل کر اپنی خواہش کا اظہار کرو، تم چاہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تم اپنے دل کی پریشانی مشکلات کا کھل کر اظہار کرو، میرے قریب اور گھبرانے کی وجہ بتاؤ، تم راہ حق پر چلنے سے اس طرح کیوں گھبرا رہے ہو؟ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ دہراتے رہے، لیکن اس شخص نے آپ کی ایک نہ سنی۔ جب حضور غوث پاک نے اسے بار بار سمجھایا اور دلاسا دیا تو وہ شخص کہنے لگا، میں بہت شوق سے آپ کا مرید بن جاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میری دو شرائط پوری کرنی ہوگی۔ اب اجنبی شخص نے عجیب و غریب منطق پیش کرتے ہوئے کہا کہ میری دو شرطیں ہیں، اگر آپ وہ قبول کر لیں تو میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ حاضرین مجلس حیران تھے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو مرید ہونے کے لیے اپنے شرائط منوانا چاہتا ہے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین نے ایسا شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اس اجنبی کی بات پر حیران اور پریشان تھے، مگر اہل عرفان جانتے ہیں کہ چند لمحوں بعد حضور غوث پاک کی کرامت کی صورت میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی نے پوچھا، تمہاری کیا شرائط ہے؟ تم اپنی شرائط بیان کرو، اگر تمہاری شرائط جائز اور صحیح ہوں گی تو انہیں قبول کر لیا جائے گا۔ اب اجنبی شخص نے پہلی شرط بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک ہوں، چوری کرنا میرا پیشہ ہے اور میں چوری کر کے اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ چوری کرنا جو کہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں اور کئی بار کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے چھوڑ نہیں سکا۔ میں آپ کا مرید تو ہو جاؤں گا لیکن میں چوری نہیں چھوڑ سکتا اور میں اپنا یہ کام ہمیشہ کے لیے جاری رکھوں گا۔ دوسری شرط یہ کہ میں نمازی ہوں اور نماز ادا نہیں کرتا، بے نمازی ہوں اور نماز نہیں ادا کرتا۔ میں آپ کا مرید تو ہو جاؤں گا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا۔ میں آپ کے تمام باقی احکام جتنے بھی آپ کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ دو شرطیں بھی عجیب اور بڑی شرطیں کہہ دی اور اس نے کہا کہ رعایت مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان دو کاموں میں ڈھیل دے دیں اور اس طرح میں بدستور اپنے کام و کاج میں مصروف ہو جاؤں۔ یہ سنتے ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غصے کے انداز میں فرمانے لگے، شخص، یہ تو نے کیسی عجیب و غریب شرائط پیش کر دی ہیں؟ کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ کہ تو نہیں جانتا کہ بے نمازی پر تو اللہ تعالیٰ کی بہت لعنت ہوتی ہے؟ بے نمازی نماز پڑھنا کیسا عام فریضہ ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اور تو اسے ہی ادا کرنے سے چھٹی جاتا ہے۔ اور چوری کرنے کی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کا مال چوری کرنا ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور اس کے مرتکب افراد کی یہ سزا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں۔ تو کیسا آدمی ہے کہ میرا مرید ہونے کے لیے ایسے کبیرہ گناہ قائم رکھنے کی شرط لگاتا ہے؟ تیرے یہ دونوں کام دین اسلام سے خارج ہیں۔
نمازی کو جب محشر کے دن لایا جائے گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی بے نمازی کی، اور عذاب پائے گا۔ مرید عرض کرنے لگا مجھے مرید کر لو اور اپنے دامن رحمت میں چھپا لو، آپ تو بادشاہی بھی لائے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہزاروں لاکھوں مریدین آئے ہیں اور آپ نے سب کو پار لگایا ہے، میں بے گناہ گار بندہ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میری قسمت میں بھی سنور جائے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور دوسرے مریدین کی طرح مجھ پر بھی نظر کرم فرمائے اور میری دلی تمنا پوری کر دیں، مجھے اپنے چشم فیض سے بھی حصہ عطا فرمائیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے ساری گفتگو تو انتہائی توجہ سے سنی اور پھر ارشاد فرمایا اگر مرید ہونے کے لیے تیری یہ شرائط ہیں تو بحیثیت پیر و مرشد میری بھی کچھ شرائط ہیں جنہیں تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ وہ شخص انتہائی عقیدت مندی سے کہنے لگا کہ مجھے ایک نہیں بلکہ آپ کے ساری شرطیں قبول ہیں۔ سرکار بغداد نے فرمایا اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو میری شرط یہ ہے کہ تجھے ہر نماز کے وقت اذان دینا ہوگی، تو اذان دینے کے وقت اذان دے دینا اور پھر جو چاہے کرتے رہنا۔ اس شخص نے سرکار بغداد کی یہ شرط منظور کر لی اور اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے بیعت کر کے اپنے مریدین کی صف میں شامل کر دیا۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر پہنچا، اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور غوث پاک کا مرید ہو گیا ہے اور اس نے اپنی تمام شرائط اپنے پیر اور مرشد سے منوا لی ہیں۔ آپ جن کے وقت اس شخص کا یہی کام تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا وہ اذان دیتا تھا، اس طرح وہ پانچوں وقت کی اذانیں تو دیتا لیکن سجدے میں سر نہیں جھکاتا تھا۔ اب یوں اس کا دن اذان میں گزرنے لگا۔ اب دن کے وقت اس سے یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں اذان کا وقت گزر نہ جائے اور اذان دینے کی وجہ سے پیر و مرشد کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اور ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ اس کی بیوی اس سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اب تو کام نہیں کرے گا یا چوری نہیں کرے گا تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ تم دن کے وقت تو نمازوں کو چھوڑ کر اذانیں پڑھتے رہتے ہو، آخر کھانے پینے اور گھر کے اخراجات بھی تو ہیں نا، کہ بارے میں بھی کچھ سوچو۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے دن کو تو وقت نہیں، البتہ میں رات کو چوری کرنے کے لیے کہیں جاؤں گا۔ پھر ایک رات وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر سے باہر چوری کرنے کی غرض سے نکلا۔ وہ چور ساری رات چوری کرنے کی غرض سے گھومتا رہا لیکن اسے کسی بھی جگہ شکار نہ ملا۔ آخر رات کے تیسرے پہر وہ چوری کرنے کے لیے وہاں پہنچا۔ ایک مالدار کے اندر گھر میں داخل ہوا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک خفیہ کمرے میں پہنچا جہاں پر بے شمار دولت تھی۔ یہ کسی بہت بڑے رئیس کا گھر تھا جہاں دولت کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے دولت اور زیورات کو اپنے ایک تھیلے میں ڈالا اور وہ ابھی زیورات اور مال و دولت سے اپنی تجوری بھر رہا تھا کہ اتنے میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اس نے تھیلا وہیں رکھا اور اذان کے لیے وضو کرنے لگا۔ وضو کرنے کے بعد اس نے وہیں قبلہ رخ کھڑے ہو کر اذان پڑھی اور اذان کی آواز سنتے اس گھر والوں کے ڈر سے اذان کے بعد کانپتے کانپتے نماز کی نیت کر لی اور پھر نماز پڑھ ڈالی۔ اسی طرح اس کی ایک شرط ٹوٹ گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے نمازیوں کی ایک جماعت تھی اور وہ ان کا امام بنا ہوا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تمام لوگوں نے آ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ وہ شخص انتہائی حیران اور پریشان کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تو ایک چور ہوں، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو اپنی تھیلی میں تمہارا مال بھر کر جا رہا تھا لیکن آج کسی وجہ سے پھنس گیا۔ ان لوگوں نے چور کی ایک نہ سنے، کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ولی اور اپنی ولایت کو چھپاتے ہو۔ ادھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو فرمانے لگے کہ اب تم پھنس گئے ہو اور آج کے بعد تم چوری نہیں کرو گے۔ اور وہ شخص سرکار بغداد حضور غوث پاک کی طرف منہ کر کے عرض کرنے لگا اے غوث اعظم، آپ کی شان کرامت کو پہچان گیا، اب آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا۔ چنانچہ پھر اس چور نے وہیں اپنی چوری سے توبہ کر لی اور کہا کہ آج کے بعد اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزار دوں گا۔ اب وہ چور نہیں بلکہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید اور برگزیدہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا۔ اور سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اعلیٰ کرامت ہے کہ آپ نے ایک چور کو ولی عہد کے مقام پر فیض کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ ویڈیو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ جزاک اللہ۔